Ladies and gentlemen, please be seated. We're about to begin our session. You're requested to please switch off your mobile phones or put them to the silent mode. We would greatly appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Now we begin our session titled Ahmed Faraz, the Poet as Witness to the Age. The panelists are Ehtezaz Ehsan, Shibli Faraz, Afrasiab Khatak, who would be joining us shortly, and Saima Jafri. The session will be moderated by Mujahid Barelvi. Mujahid Barelvi is a well-known journalist, television commentator, and author. His hard-hitting TV talk shows, Do Talk and Mujahid Online ran for 4 years. His talk show, Dusra Pehlu, ran for 7 years without a break. Let me tell you the duration of the session will be 60 minutes. There will be a question and answer session at the end of the discussion. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. You are further requested to raise your hands and the microphone will be brought forward to you. I would request the respected guests to please come onto the stage. Please. جی میں درخواست کروں گا سب سے پہلے، اور مجھے بڑا خطرہ تھا کہ چودھری صاحب آ رہے تھے لاہور سے اسلام آباد. واقعی باکمال لوگوں نے چودھری صاحب کو وقت پر پہنچا دیا، ورنہ چودھری صاحب کا اصرار تھا کہ فراز صاحب پہ فنکشن ہو اور ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو سب سے پہلے میں محترم چودھری اعتراض احسن صاحب سے درخواست کروں گا، ان کے ساتھ شبلی فراز سے اور سائمہ سے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. افراسیاب خٹک صاحب بھی کچھ دیر بعد ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آ جائیں گے. جس بات پوچھیے. سب سے پہلے آکسفورڈ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے عہد کے، جو میں اگر کہہ دوں کہ سب سے بڑے شاعر، یعنی اگر میں اس میں فیض صاحب اور جالب صاحب کو بھی ذہن میں رکھ رہا ہوں، احمد فراز کے لیے یہ وقت ہمیں دیا. مہمان موجود ہیں، فراز صاحب پر گفتگو ہوگی، اور تھوڑی سی بہرحال فراز صاحب ہوں یا فیض صاحب ہوں یا جالب صاحب ہوں، افسردگی سی تھوڑی غالب بعض وقت ہو جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں ان لوگوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری. اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے شخصیت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جس میں ان کے زندگی کی جھلک زیادہ غالب ہو. تو سب سے پہلے کیوں نہ احمد فرازی صاحب کی جو ڈاکومنٹری ہے، ذرا 10 منٹ کی تھی لیکن ایک مختصر ان کے کلام سے، ان کے گفتگو سے اس تقریب کا آغاز کیا جائے. محترم احمد فراز. امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، جبھی تو لوچ کمان کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. بلیو یو می، جب میں لکھتا ہوں تو صرف اپنے لیے لکھتا ہوں. جو ایک غبار سا، جو ایک جذباتی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس میں غزل ہو جاتی ہے. اور ایسے نہیں کہ کوئی بیٹھ کے لکھی جائے غزل جہاز میں سفر کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، بعض اوقات محفل میں بیٹھے ہوئے بھی آپ سب سے الگ ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ اگر کچھ کہنے کو. ورنہ اتنے تو
سفر سے ہر فصل میں گزرے ہیں مگر شاید اب جہاں سے گزر جانے کا موسم آیا. سیل خون شہر کی گلیوں میں درایا ہے فراز, اور تو خوش ہے کہ گھر جانے کا موسم آیا. خواب مرتے نہیں, خواب مرتے نہیں, خواب دل ہے نہ آنکھیں نہ سانسیں کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے. جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے. خواب مرتے نہیں, خواب مرتے نہیں, خواب مرتے نہیں. تو چودھری صاحب, خواب مرتے نہیں. مجھے یاد ہے کہ غالباً کوئی 12-1 بجے کا وقت تھا. ہم کسی ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. وکلا کی تحریک اپنے شباب پر تھی. چودھری صاحب کا کوئی اسی پہر شاید راستے میں تھے, فون آیا اور شاید ایک حد تک خبر مجھ تک بھی پہنچ چکی تھی. انہوں نے سنا اور کہا کہ یہ سب کچھ اسکرینوں پر نظر آ رہا ہے, لیکن اس سے بڑی خبر تم نے سنی؟ میں نے کہا جی سنی. تو کہنے کہ کل ہم لاہور میں انہی پر گفتگو کریں گے. یاد آیا چودھری صاحب فراز صاحب کے گزرنے کا. یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کشور ناہید ہیں, اظہر ندیم سید ہیں, نام کیا لوں, ان لوگوں کا بڑا 4 دہائی کا تعلق رہا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ فراز صاحب کو یاد کرتے ہوئے جن سے ذاتی قرب اور تعلق ہو, پھر گفتگو کرتے ہوئے ذرا مشکل بھی ہوتی ہے. چودھری صاحب. فراز کے بارے میں بات کرنا یقیناً مشکل ہے, اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ ہے کہ فراز نے, میرا خیال ہے, جتنا پیار اپنے دوستوں کو دیا, جن میں آپ میں بھی شامل تھے, یہ سائمہ تھیں, اور ایسے دوست جو کہ خود کوئی شاعر نہیں تھے, ان کے پائے کے لوگ نہیں تھے, لیکن کہا جا سکتا ہے کہ شائستہ ادب تھے. ان سے جتنا پیار اور محبت افراز کرتے تھے, کوئی بیچ میں ان کے تکبر ہمارے رشتوں کے میں کوئی نہیں تھا, کبھی نہیں تھا, اور بڑا احترام. اور ان کا آخری مشاعرہ جو تھا واشنگٹن میں, اتفاق سے اس کے بعد وہ شکاگو چلے گئے. اس آخری مشاعرے میں میں نے بھی حصہ لیا تھا, اور مجھے زبردستی میرے سے انہوں نے اپنی نظم پڑھوا دی, اور وہ فراز ہی کے کہنے پہ وہ اصرار کیا انہوں نے. میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. تو وہ اپنا کی کانفرنس تھی, اور اس میں انہوں نے بہت, وہ تو جہاں بیٹھ جاتے تھے, ایک جملہ بازی میں بھی بڑی ان کو مہارت تھی. اور فیض صاحب نے کہا کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے, فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم. تو فراز نے اس پہ لگا دیا, نہ فیض ہی نے کبھی دیکھا نہ ہم ہی دیکھیں گے, فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم. تو بڑی دلچسپ اور اچھی محفلیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں. مشروب میں بھی خوش ذوق تھے,
تو اب کیا کہیں. جملے بازی پہ چودھری صاحب یاد آیا, پتہ نہیں مناسب لگے گا یا نہیں, کیونکہ پارٹی کا معاملہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی یہ دوسری بار, تو فراز صاحب ایئرپورٹ سے آ رہے تھے, سامنے سے رحمان ملک آ رہے تھے. تو محترم رحمان ملک نے فراز صاحب سے پوچھا, فراز ہماری حکومت آ گئی ہے, ہم تمہیں کیا بنائیں؟ فراز صاحب نے کہا میں بیوقوف بننا چاہتا ہوں. اور بے وقوفی وہ کبھی نہیں بنے. لیکن آج اگر فراز ہوتے, جالب ہوتے, یا کشور بیٹھی ہیں, اصغر نظیم سید بیٹھے ہیں, یہ تو ہیں, موجود ہیں ہم میں ماشاءاللہ الحمدللہ, میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ لکھتے, اور ان سے میں توقع کروں گا کہ ان کی کوئی بڑی اہم نظمیں جی سبین محمود پہ آئیں گی. شہید جس کو کیا گیا کراچی میں, جی جی جی, اس کو بھی یاد کر لینا فراز کی محفل میں جہاں کشور اور اصغر نظیم سید بیٹھے ہوں, ضروری ہے. میں یہ ذرا خیال بیچ میں لانا چاہتا تھا, پر آپ جاری رکھیں. باقی صاحب مجھے یاد ہے کہ جو آخری بار جب فراز صاحب آئے, اور یہاں شبلی کی طرف بھی آؤں گا ان کے ذاتی والے سے, اور وہ اتفاق یہ تھا کہ اس زمانے میں جو شام تھی وہ 1 گھنٹے کا فرق ہو گیا تھا. یعنی پروگرام میرا تھا 7 بجے اور وہ 6 بجے 1 گھنٹے پیچھے کرے. فراز صاحب کہیں مشاعرہ پڑھنے غالباً بہت دور کیرل کے تو وہ اب وہاں سے گاڑی خراب ہو گئی, میں نے سنا ہے گاڑی خراب ہو گئی, اور یہ ہوا کہ راستے میں ایک ٹرک تھا خربوزوں والا, تو وہ ٹرک ایکسیڈنٹ سے گرا, اور وہ سارے خربوزے جو ہیں وہ سڑک پہ, اور دوسری طرف CNBC کے دفتر میں, وہ سعودی پارک ٹاور میں ہوتا تھا آپ کا دفتر, اور پتہ نہیں 13ویں یا 14ویں فلور پہ, اور یہ مسلسل لائیو پروگرام جا رہا ہے, اور مسلسل فون کر رہے ہیں, اور میں غنچے کی طرح ان کی کتابیں تھامے بار بار, یہ مجھے کہتے ہیں بار بار کہ انہیں کہو, اور میرے میں اتنی جرت نہیں کہ آپ جلدی کریں. جلدی کیسے کریں, سامنے ٹرک ہے, اور ٹرک کے آگے کتنے خربوزے پڑے ہوئے ہیں, کوئی حالت نہیں ہے, اور 1 گھنٹے کا فرق تو بالکل ذہن میں نہیں رہا. جب ہم پہنچے جوں توں کر کے, حوصلہ ان کا لائیو پروگرام چل رہا ہے, نیچے دیکھا تو فراز صاحب کے چاہنے والے ایک لائن, اور عجیب بھیڑ, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ فراز صاحب کو کیسے لے کے جائیں. جوں تو لے کے گئے, لائیو پروگرام چل رہا ہے, اور ہوا یہ کہ جو ہی فراز صاحب تشریف فرما ہوئے وہاں پہ, میں ڈارک روم میں ان کی ڈائری لے کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. ہم وہاں سے لائیو کال ایک آئی کہ ہمیں حصار سنا دیجیے. اب بہت محترم اور معزز لوگ بیٹھے ہوئے جو حصار کو جانتے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جائے, اور فراز صاحب آخری عمر کے دور میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اس اپنے رویے میں ان کا جو تھا نا, ایک وہ کہتے تھے میں انٹرٹینر نہیں ہوں, میں شاعر ہوں. تو کسی نے سوال کر دیا لائیو کال پہ کہ جی ہمیں تو حصار سنائیے. اب ڈائری میرے پاس, ڈارک روم میں بیٹھی ہوئی ہوں, عجیب سا چیلنج, اور بندہ دہرائی جا رہا ہے, اور بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے بھائی سنائیے. اب میں نے ڈارک روم میں یہ محسوس کیا کہ فراز صاحب ٹال بھی رہے ہیں اور انہیں یاد نہیں ہے نظم. آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب ان کی ڈائری کھولی تو پہلی نظم جو کھلی وہ محاصرہ ہی تھی, اور آگے کا قصہ کہ میں وہ کس طرح لے کے کیمروں سے بچا کے وہ نظم کس طرح ان کے آگے رکھی, اور وہ نظم انہوں نے سنائی, اور باہر نکلے, مجھے گلے لگایا, اور بہت بڑا لفظ کہا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. انہوں نے مجھے گلے لگایا, میرا ماتھا چوما, اور وہ بولے کہ تم تو میری رازدان ہو. تو مجھے فخر ہے اس بات پہ, مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں, مجھے فخر ہے, میرے لیے ان کے یہ لفظ بہت بڑا ایک سپارے کے مانند ہیں. ہاں, گفتگو کو ایک اور بھی اس میں شبلی آپ تک آؤں گا, لیکن جب یہ سب جو آخری ملاقات رہی اور اس کے بعد گھر لے گئے, مجھے کہیں اور کھانے پہ جانا تھا, تو گاڑی سے اترتے پہ اور جو مجھے آخری ملاقات یاد آ رہی ہے, تو انہوں نے, معاف کیجیے گا بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, اچھا نہیں لگتا لیکن اس کا ذکر ہی ایسا ہے, تو مجھے اتار کے انہوں نے کہا, اترتے ہوئے کہا کہ بھائی چلو اندر, اور دو تمہیں بلیک کے پلاؤں گا. تو میں نے کہا صاحب میں تو کہیں جا رہا ہوں, اور کچھ پہلے سے کچھ اور چیز ہے. تو مجھے ایک اس بات کا افسوس رہا کہ جو آخری ملاقات اگر ہوتی اور فراز صاحب کے ساتھ ان 2 سے محروم رہا, اور بھی بہت محرومیاں ہیں, لیکن اس محرومی کا مجھے بڑا خیال آتا ہے. شبلی, ہم لوگ تو فراز صاحب کی شاعری کے مارے ہوئے ہیں, آپ یہ بتائیے وہ جو ایک والدین جو کرتے ہیں
تو کہا کبھی آپ نے بھی کچھ مار وار بھی کھائی ہے نہیں؟ جیسے جو باپ جو ہوتا ہے اس کی جو شغل ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں ہوتی ہیں اور دیر سے آنے کی. نہیں بالکل. میں یہ ضرور کہوں گا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ اگر کشور ناہید ان کو میں آنٹی کہتا ہوں, وہ اگر یہاں پہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ کشور بیٹھی ہے, اگر ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی ہوتی تو ذرا زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال بات یہ ہے کہ ابا جو تھے وہ ہر لحاظ سے ایک کہنے کو تو وہ شاعر تھے, اور جو جنرلی ہمارا ایک امیج ہوتا ہے اس زمانے میں اسپیشلی شاعروں کا, جس میں کہ یہاں پہ تو اعتزاز صاحب نے بھی ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ خوش مشروب تھے, اور آپ نے بھی حوالہ دیا اس کا. میرے خیال میں ان کی شخصیت کے اتنے زیادہ پہلو تھے کہ وہ خوش لباس بھی تھے. انہوں نے جو شاعر کا جو امیج ہے نہ صرف اس کو چینج کیا, ایک بہت ہی خوش لباس, ہر وقت تر و تازہ اور بہت ہی زیادہ ہنسی مذاق والے. حالانکہ ان کے جو موضوع تھے, جو ان کے اندر کی وہ تھی, وہ کافی سیریس تھی. لیکن میرا نہیں خیال, میں سمجھتا ہوں, مجھے دیکھیں میں کوئی اتنی شاعری کا یا ادب کا کوئی, میں ایک بینکر بندہ رہا ہوں, باہر کے ملکوں میں رہا ہوں. بدقسمتی سے میں شاعری سے میرا اتنا زیادہ قرب نہیں رہا, اور نہ ہی اعتزاز احسن جیسے دانشوروں سے میرا انٹریکشن رہا. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ اتنی ڈومینیٹنگ تھی, باوجود اس کے کہ وہ ایک اتنے ان میں اتنا ایک حصے مزہ تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف 2 شاعروں میں نظر آیا ہے. یعنی کوالٹی کے لیول سے, کہ بینگ کوالٹی شاعر ایز ویل ایز بینگ having an excellent and a legendary sense of humor. وہ مجھے غالب میں نظر آیا, وہ مجھے فراز میں نظر آیا. رہا مار کا تعلق, تو میں چھوٹا سا بتاتے چلوں کہ میری چونکہ اردو اس زمانے سے ہی اتنی اچھی نہیں تھی, تو میں نے ایک دفعہ سوچا کہ ابا کو اپنی اردو سے متاثر کروں. اچھا, اپنی اردو سے ان کو متاثر کروں. تو میں تھا, میرا بڑا بھائی سعدی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی اردو بھی بہت اچھی تھی اور وہ شعر بھی بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلی دفعہ ان کو بلانا چاہیے, کیونکہ وہ ذرا شعر و شاعری سے ان کو, بلکہ کئی دفعہ ابا کوئی شعر بھول جاتے تھے تو میرا بھائی سعدی ان کو ریمائنڈ کراتا تھا یا ان کو پرومپٹ کرتا تھا. تو وہ جو ہے, تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا آج ابا کو امپریس کرتا ہوں کہ میری اردو بھی بہت اچھی ہو گئی ہے. تو میں نے ابا سے کہا, میں نے کہا ابا جی آپ کچھ عرض کر رہے تھے. تو کہنے لگے بیٹا ٹھیک فرما رہے ہو. تو مار ان سے کھائی, بالکل مار کھائی, جو کہ کوئی بھی ہمارے کلچر میں جو بھی ایک عزت مند بیٹا ہوتا ہے یا ایک تابعدار بیٹا ہے, اس کو مار پڑی ہوتی ہے. لیکن ہمارا بعد میں جب ہم کیڈ کالج وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو پھر ہمارا بالکل ایک دوستی کا رشتہ تھا, جو کہ آخری دن تک وہ ایک دوستی کی وہ تھی, ریلیشن شپ تھی. اب یادیں تو بہت آ رہی ہیں چوئی صاحب. ایک آپ کو بھی علم ہے کہ ایک میرا قرب ذرا کہ جب کراچی میں جالب صاحب سے زیادہ ہوتا تھا, ان کی ذرا خدمت, ان ذرا جھک کر, فراز صاحب کا ایک شخصیت کا ایک الگ معاملہ تھا. تو مجھے چوئی صاحب جب MRD کی تحریک آخری جو تھی اس کا زمانہ تھا, اور کراچی پریس کلب میں احمد فراز صاحب اور جالب صاحب دونوں موجود تھے, اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ بیگم نصرت بھٹو پہلی بار نظر بندی سے رہا ہو کے آئیں اور وہ آڈینس میں بیٹھی. بہت زمانہ اس کا تھا, اور فراز صاحب نے وہاں جو ایک نظم سنائی کہ جنہیں زوم قماداری بہت ہے, انہی پر خوف بھی تاری بہت ہے, انہی پر خوف بھی تاری بہت ہے, نہ جانے کب لٹے گا شہر اپنا, سنا ہے اب کہ تیاری بہت ہے. اور اس نظم کے بعد وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا. اس کے بعد وہ جلا وطن ہوئے. تو جب یہ پڑھ چکے نظم اپنی, تو جالب صاحب نے کہا بھائی نظم تو ہو گئی, اب میں غزل سناؤں گا. جب فراز صاحب کی نظم کے بعد, تو یہ والی بات بھی تھی. تو جب یہ ایک رہا ہے کہ جالب صاحب کا اور فراز صاحب کا کم و بیش ساتھ کا تھا. فیض صاحب پر تو سب متفق, لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ فراز صاحب کے بارے میں, نوجوانوں کا, ٹین ایجر کا شاعر,
اور جالب صاحب کو عوامی شاعر اور انقلابی شاعر. یہ ایک گفتگو چلتی رہی. جج چودھری صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جالب اور فراز پہ بھی اب سب کو اتفاق ہے. اب کوئی ان کو کسی خاص خانے میں نہیں ڈالتا عمومی طور پہ. حالانکہ جالب کی زمین جو تھی وہ قدرے سیاسی اور کسی وقت کئی صورتوں میں انقلابی اور عام زبان عوام کی زبان میں زیادہ تھی. لیکن فراز کی جو اصطلاحات ہیں اور جو اس کی قدرت ہے لفظ پہ حرف پہ، وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ساحر لدھیانوی اور فیض کے سلسلے سے میں وہ فراز آتے ہیں. نظم پہ ان کی اپنی قدرت ہے اور جس طرح کی نظمیں انہوں نے لکھیں، فوجی ایکشن جو ہوا مشرقی پاکستان پہ، اس پہ ان کی نظم پہ ان کو قید بھی ہوئے، جیل جانا پڑا. اور افراسیاب خٹک صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. ہاں افراز صاحب نے کہا تھا میرے تو وہ استاد ہیں، استاد کے لیے میں ضرور آؤں گا، تاخیر ہوئی. آئیے افراسیاب خٹک صاحب، سینٹ آف سیزر. لیکن غزل میں بھی فراز کا ایک بڑا منفرد مقام ہے. محبت کی شاعری بھی ہے، سیاست اور معاشرت کی اصطلاحات بھی ہیں، اور غزل میں بہت کچھ اس نے نئی جیتیں بہت ساری پیدا کی. اب ایک غزل ہے ان کی کہ میرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو. ان میں دو تین پہلو ان تین چار اشعار میں آتے ہیں، جس میں روایتی انداز بھی ہے اور نیا رنگ بھی ہے. میرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو، کہ جس کو حال سنایا اسے فسانہ لگا. برون در نہ کوئی روشنی نہ سایہ تھا. اب یہ بھی سیاست اور معاشرت اور حالات پر آ جاتے ہیں. برون در نہ کوئی روشنی نہ سایہ تھا، سبھی فساد مجھے اندرون خانہ لگا. اور ستم کے عہد میں بھی میں بھی شریک تھا جیسے، ستم کے عہد میں بھی شریک تھا جیسے، میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا. اور وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز، مگر اسے بھی مجھ کو بھلانے میں ایک زمانہ لگا. تو آپ دیکھتے ہیں غزل کی نزاکت بھی ہے، اور جو معاشرے سے وہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اس میں جلال بھی ہے. فراز کی شاعری میں جمال اور جلال دونوں گڈ مڈ ہو کے بار بار آتے ہیں. آنکھ سے دور نہ ہو، دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. اور ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں. کانسیپٹ دیکھیں کیا ہے. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. اور ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز. ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. ظالم اب کے بھی نہ رویا تو مر. جی افراز صاحب، آپ سے جب میں نے درخواست کی اور آپ نے کہا کہ ہمارے استاد ہیں، تو آپ مجھے ایک تو پس منظر پتہ ہے کیونکہ آپ کا پورا نیشنل عوامی پارٹی اور پھر عوامی پارٹی سے تعلق رہا، اور آپ کے جو جو شاعر تھے یا پارٹی کے وہ تو حبیب جالب ہوا کرتے تھے، پارٹی کی سینٹرل کمیٹی بھی رکن رہے. تو آپ کا فراز صاحب سے بھی تعلق
یقیناً ایک شاعری کے حصے سے مجھے علم ہے کہ وہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں سیاسی خیبر پختونخوا کے جو ادب اور لٹریچر کے سے بڑا رغبت رکھتے ہیں. تو فراز صاحب سے کوئی ذاتی تعلق کے حوالے سے, ان کی شخصی حوالے سے, ان کی شاعری حوالے سے افراز سے آپ خطر. شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں زیر شانے کی. مجھے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں جناب احمد فراز کے بارے میں جی احمد فراز صاحب کے بارے میں مجھے بات کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ان کا تعلق کوہاٹ سے تھا. کوہاٹ یعنی پہاڑوں کی منڈی اور میرا تعلق بھی وہاں سے تھا, اس لیے بچپن سے ان کے بارے میں سنتے آئے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنہا ایک طرح سے پس منظر تھی, پھر درد آشوب اور نیافت, یہ وہ ان کی تخلیق تھی جن کی روشنی میں ہمارے شعور نے جنم لیا. میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے اس بات کا فخر ہے. مجھے یاد ہے جب جنرل ایوب خان کی نام نہاد اصلاحات کے 10 سال کا جشن منایا گیا تو پشاور میں ایک مشاعرہ ہوا, جشن خیبر کا مشاعرہ ہوا, جس میں فراز صاحب نے ایک غزل پڑھی جو مجھے آج تک اس کے کچھ شعر یاد ہیں جو میں نے سنے وہاں ان کی زبانی. انہوں نے کہا کہ یوں دوستوں کے ہاتھ سے پتھر لگے مجھے, یوں دوستوں کے ہاتھ سے پتھر لگے مجھے, ایسے بھی کیا تھے لال و جواہر لگے مجھے. اور یہ بی ڈی نظام کو یاد کیجیے, بیسک ڈیموکریسی. انہوں نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی, وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی, ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے. اور یہ ایک پیغمبرانہ پیشن گوئی تھی, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد ایوب خان کے خلاف وہ عوامی بغاوت شروع ہوئی جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوامی بغاوت کہی جا سکتی ہے, اور جس کے ابھارنے میں فراز صاحب کا اپنا ایک حصہ انہوں نے ڈالا تھا. اسی طرح سے جب چاند پر پہلا انسان اترا تو ریڈیو پاکستان میں مشاعرہ ہوا, جس میں احمد فراز صاحب نے بھی شعر کہے. اور ایک شعر جو انہوں نے ان چاند کی زبانی انہوں نے کہا, اور یہ ایسا وقت تھا آپ یاد کریں, ویتنام کی جنگ جاری تھی, لاؤس اور کمبوڈیا پہ بمباری ہو رہی تھی, امریکہ نے جو وہاں پہ مظالم کیے تھے ان کا چرچا تھا. امریکہ بڑی طاقت تھا, اقوام متحدہ کو طاقت نہیں تھی کہ اس کا محاسبہ کرے. لارڈ برٹن رسل نے ایک ٹریبونل بنایا امریکہ کے جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کے لیے, جس میں ہمارے ملک کے نامور قانون محمود علی قصوری صاحب بھی ممبر تھے. ایسے پس منظر میں چاند کی زبانی فراز صاحب نے کہا کہ آج کی رات میرے سینے پہ قابل اترا, آج کی رات میرے سینے پہ قابل اترا, جس کی گردن پہ چمکتا تھا لہو بھائی کا. یہ وہ فراز صاحب ہیں جو جن کے سامنے ہمارے شعور نے آنکھ کھولی, جیسے میں نے عرض کیا. یہ شعر میں نے ان کی زبانی سنے اور مجھے اب تک میرے حافظے میں بالکل راسخ ہیں. اور میں جیسے عرض کیا, تنہا کے اشعار میں یہ وہ زمانہ تھا, اور وہ بالکل حق و باطل, مظلوم و ظالم کی کشمکش میں وہ غیر جانبدار نہیں تھے, وہ بالکل جانبدار تھے. انہوں نے کھلا اس بات کا اقرار کیا. لیکن تنہا میں تھوڑی سی وہ اس طرح صفائی سے جیسے بعد میں درد آشوب میں جو نظر آتا ہے, نیافت میں جو نظر آتا ہے. مثلا یہ بات تو تھی کہ انکار نے اقرار بڑی دیر سے چپ ہیں, کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہیں, آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل, روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہیں. پھر نعرہ مستانہ فراز آؤ لگائیں, اہل رسن و دار بڑی دیر سے چپ ہیں. یہ دعوت تو موجود تھی, لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ آگے بڑھے, اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ شروع سے, یعنی میں نے جیسے عرض کیا 14 اگست 1954 کو انہوں نے نظم لکھی بھوکی مخلوق. آج تیری آزادی کی ہے 7ویں سالگرہ, چار طرف جگمگ جگمگ کرتی ہے شہر پناہ, پھر بھی تیری روح بجھی ہے اور تقدیر سیاہ, پھر بھی پاؤں میں زنجیریں ہاتھ میں ہے کشکول, کل بھی تجھ کو حکم تھا آزادی کے بول نہ بول, آج بھی تیرے سینے پہ ہے غیروں کی بندوق, اے بھوکی مخلوق. یہ 57 میں جی سے انہوں نے شروع کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا
یہ جو بعد میں خصوصاً ایوب خان کے دنوں میں جب یہ لوگوں میں بے چینی گہری ہو گئی اور وہ بغاوت جو تھوڑی دیر کے بعد جنم لینے والی تھی وہ شاعر کے اینٹینا سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور بین الاقوامی طور پہ آزادی بخش تحریکیں اپنی جولانیوں پر تھیں. ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں استعمار اور سامراج کے خلاف بہت بڑی عوامی انقلاب برپا ہو رہے تھے. الجزائر کی جنگ ہو یا ویتنام کا معرکہ ہو، احمد فراز صاحب کی شاعری میں یہ سب چیزیں جھلکتی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ وہ ماؤ ہو کہ لوممبا سکار نہ ہو کہ فیض، وہ ماؤ ہو کہ لوممبا سکار نہ ہو کہ فیض، سبھی کا ایک ہی نعرہ سبھی کی ایک سلیب. افسر صاحب یہ جو فراز صاحب کی شاعری کا یہ میرے خیال میں اگر ہم سب گفتگو نہ کریں اور صرف فراز صاحب کے اشعاری پڑھتے رہیں، ایک اور بات بھی افسر صاحب آپ نے غور کی ہوگی کہ جو افسر صاحب پڑھ رہے ہیں کہ فراز صاحب کا جو سینس آف ہیومر جو بہت کہتے ہیں، جیسے شبلی نے کہا کہ غالب کے بعد شاید فراز صاحب کا بھی کچھ سائمہ کا بھی تجربہ ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ بہت پہلے کہ ایک مشاعرے میں فراز صاحب بھی تھے اور تمام بڑے بڑے شاعر تھے، اور خاص طور پر عبدالحمید عدم جو تھے وہ کیونکہ بھاری بھرکم بھی تھے تو پڑھتے پڑھتے ان کو کھڑے ہو گئے کہ تو کسی نے کہا کہ بھائی عدم صاحب کے لیے کرسی لائیے، تو فراز کہنے لگے انہیں کرسی نہیں آیت الکرسی کی ضرورت ہے. تو وہ ایک یعنی اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ایسا جملہ ان کا آتا تھا کہ لوگ ایک بے ساختہ کہتے تھے. سائمہ کچھ اس طرح، ایک تو میں نے کہا کہ ضمیر جعفری صاحب کا بھی آپ کا تعلق رہا ہے، اور جو ہاں تو وہ جو ان کی شخصیت کا جو ہم ایک ذکر کر رہے ہیں، میں نے کہا ایک تو ان کے اشعار پڑھے جاتے رہے، ان کی حصہ مزاح، ان کی سیاست، ایک فراز میں ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کا ذکر ہو تو کچھ اس پہلی بات ہے کہ فراز صاحب کی شاعری میں تقریباً 15 سال کی تھی، اور وہ جو شعر تھا کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، وہ مجھے اتنا کو خوبصورت لگتا تھا کہ میں جس کے آگے پڑھنا ہوتا تھا اس کے آگے بھی پڑھ دیتی تھی، اور جس کے آگے نہیں پڑھنا ہوتا تھا میں اس کے آگے بھی پڑھ دیتی. تو مطلب اس کو میں نے جو شعر سے جو زندگی میں سفر کیا اس پہ پورا سیشن ہو سکتا ہے. بہرحال جو شاعری ہے ضمیر جعفری کی، وہ لکھتے ہیں گنر شیر خان، فراز صاحب سامنے لکھتے ہیں پیشہ ور قاتلوں. تو میں تو ان دونوں کے درمیان پھنس گئی تھی کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن میں چونکہ ذہنی طور پہ آزاد اور آوارہ تھی، سچی بات ہے، تو میرا زیادہ جو ہے جھکاؤ، میں فراز صاحب سے انگلینڈ میں ملی تھی جب ان کی کتاب تنہا تھا، میں 15 سال کی تھی صرف. تو مجھے گھر میں چونکہ عورت ہونے کے ناطے سے سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھ پہ ڈکٹیشن کریں گے اور میں وہ گنر شیر خان کے جو ہے وہ خوبی میں بولتی رہوں گی اور دوسری طرف کچھ نہیں ہوگا. جبکہ میں جب فراز صاحب کو ملی تو اس بندے کی شاعری جو ہے وہ صرف اس کا لفظ نہیں تھا، اس کا تیور تھا، اس کا رویہ تھا، اس کے جذبات اس کے اندر گھلے ہوئے تھے. تو وہاں سے جب ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ میں سید ضمیر جعفری کو ڈرائیو کر کے لے کے آئی احمد فراز کے پاس. وہاں پہ کشمیر کا کوئی کام ہو رہا تھا، میں بہت چھوٹی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن کشمیر کی کچھ لکھا جا رہا تھا اس کے بارے میں. تو میں کمرے کے باہر کھڑی ہوں اور سید ضمیر جعفری صاحب اندر گئے ہیں اور فراز صاحب اندر تشریف فرما ہے. وہی سگریٹ سے بھرا ہوا کمرہ، وہی بڑے کیا تمکنت ہے، اور میں کونے پہ جناب کھڑی دیکھ رہی ہوں، بہت بڑے بڑے دو نام. میں دیکھتی ہوں کہ ایک دم سید ضمیر جعفری نے کچھ کاغذ رکھے ہیں احمد فراز کے آگے، اور احمد فراز ایک دم سے برہم ہو گئے اور کہنے لگے بابا یہ کیا لکھ لائے ہو. اب آپ لوگ جہاں پہ ضمیر جعفری کی عمر اور اپنا ایک نام ہے، وہاں پہ احمد فراز کا یہ کہہ دینا کہ بابا یہ کیا لکھ لائے ہو. تو میں یہ وہ سچویشن دیکھ کے نا ڈر گئی، میں سمجھی پتہ نہیں اب کیا کا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا. لیکن میں نے اگلے ہی لمحے دیکھا کہ وہ دونوں بہت بڑے انسان شیر اور شکر ہو چکے تھے. دونوں انسان آرام سے بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اگر فراز صاحب جو ضمیر جعفری ہیں انہیں عام لوگوں کی طرح فراز صاحب سے یہی گلا رہا ہے کہ وہ ایشٹرے کیوں نہیں. آگے آپ سمجھ گئے ہیں. تو شبلی یہ تو بات یعنی ایک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ سیاسی بات تو نہیں ہوگی آپ سے، ہے نا. مشورے کرتے تھے کہ میں کیا کروں، پڑھوں کیا. میں نے ایسے ہی سوچا کہ اب اگر آپ جب سیاست میں آئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ میں خان صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں.
یہ بدقسمتی سے میں آپ نے اب ایسا سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں اس کا جواب دینا, کیونکہ یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب باقی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ پروگریسو پارٹی جس سے کہ والد صاحب کا تعلق تھا, پہلی بات تو یہ تھی کہ فراز صاحب نے کبھی اپنی ول اور اپنی سوچ ہم پہ مسلط نہیں کی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میک یور اون ڈیسیجنز, اور ان کا ایک بات سکھانے کا ایک انداز بڑا مختلف سا ہوتا تھا. اور مطلب ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی پڑھو, یہ کرو, وہ کرو. وہ بڑا سمپل سا کہہ دیا تھا, جو کہ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ ابھی کھیلو گے کودو گے تو ساری عمر خوار گزرے گی, ابھی تھوڑی خواری کرو گے تو ساری عمر کھیلتے کودتے رہو گے. تو اس طرح کی باتیں تو انہوں نے جو ہے تو وہ امپوز نہ کرتے رہا. ان کی اس کا ظاہر ہے کہ ایک احمد فراز جیسا والد ہو جس کی کہ ہمیں صرف شاعری پہ پرائیڈ نہیں ہے, ہمیں ان کی جو شاعری ہے وہ تو جو بھی جانتے ہیں وہ اس پہ بحث کریں گے. مجھے تو ان کی خودداری, ان کی پرسنالٹی, ان کا سٹینڈ, ان کا فیئرلیس ہونا, ان کی بے باکی, ان کو چیلنج کرنا لوگوں کو, مجھے وہ چیزیں متاثر کرتی ہیں. وہ میرے وہ ہیرو ہیں. اس لحاظ سے جب میں نے ان کی غیر موجودگی میں یہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کی, جس پہ کہ مجھے آج بھی بہت فخر ہے, اور یہ فخر نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو کہ اپنے آپ کو پروگریسوس کلیم کرتی ہیں, انہوں نے اپنی نظریاتی سمت کو چھوڑ کے وہ ایک عام سی وہ پارٹیاں ہو گئی ہیں. تو چوائس ہی نہیں تھی ہمارے پاس, چوائس ہی نہیں ہے میرے جیسے لوگوں کے پاس. میں نے ایسی طرح تو چھیڑا تھا ایسی نہیں, لیکن آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ اچھی کہ ان کی جو خودداری وہ ایک بہت تھی. مثلا یہی دیکھیں نا, شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی, اس نے جو پھر لینے بھی جام رکھ دیا. تو کیا مربوط غزل تھی کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا, ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا, جو بھی ملا اسی کا دل ہلکا بگوش یار تھا, اس نے تو سارے شہر کو کر کے غلام رکھ دیا. اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے, ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا. کیسی محبت ملی ہے فراز صاحب کو. اور واقعی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے پاس کوئی فورم نہیں تھا ایسا یا ہوتا جس سے کہ میں اس چیز کو ایکنالج کر سکوں اور شکریہ ادا کر سکوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیار لوگوں نے ہمیں دیا ہے, میرے بھائی کو اور مجھے, والد صاحب کے جانے کے بعد, کیونکہ اس کے بعد ہی ہمیں لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے جتنی محبت ہمیں ملی ہے ہر سیاسی پلیٹ فارم پہ, میڈیا پہ, عام عوام میں, کہ میرے لیے تو بہت ہی زیادہ اوور ویلمنگ ہوتا ہے. اور میں سارے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گو کہ فراز صاحب دیکھیں اپنی زندگی میں بھی زیر عتاب رہے اور اپنے جانے کے بعد بھی زیر عتاب. ان پہ جو ہے تو ابھی بھی حکومتیں جو ہے تو ان کے اس سے نہ ان کا کوئی وہ کرتی ہیں, دن مناتی ہیں, نہ ان کے پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ اپنے مرنے کے بعد بھی بلیک لسٹڈ رہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام جو کہ اصل سرمایہ تھے اور جن کے لیے فراز صاحب نے یہ ساری شاعری کی, جن کے مفادات کا خیال انہوں نے رکھا, وہ ان سے محبت کرتے ہیں. ہمیں حکومتوں سے اور کسی بھی اشرافیہ سے محبت کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہے. فراز کے بارے میں شبلی درست فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو ان سے بہت محبت رہی ہے اور اب بھی عقیدت ہے, بہت پیار ہے. لوگوں نے بہت کچھ پایا فراز سے اور فراز نے بہت کچھ دیا. اور فراز اس وقت جب 80 کی دہائی تھی اور ہم اس علاقے میں آگ سے کھیلنا ہم نے شروع کیا اور دوسروں کی جنگوں میں ملوث ہونا شروع ہوئے. آپ سے عرض کروں گا, پہلی بات تو یہ تو فراز نے اس وقت کہہ دیا کہ ادھر کی آگ ادھر بھی پہنچ نہ جائے کہیں, ہوا بھی تیز ہے, جنگل قریب شہر بھی ہے. تو فراز نے تنبیہ کی, وارننگ دی, جو آج ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں
یہ راز نعرہ منصور سے کھلا ہم پر کہ چوبے ممبر مسجد صلیب شہر بھی ہے، اور کڑی ہے جنگ کہ اب کے مقابلے میں فراز امیر شہر بھی ہے اور خطیب شہر بھی ہے۔ امیر شہر بھی ہے۔ پر ایک آپ کو نظم فراز کی ضرور سنانا چاہوں گا۔ اس موضوع پہ پاکستان کے تمام بڑے شعراء نے یکدم بہت بڑی بڑی نظمیں لکھی۔ کشور کی نظم تھی کہ میں نے تعبیر خواب لکھی، جنوں بریدہ کتاب لکھی، یہاں تک کہ پروین شاکر جو کہ سیاسی شاعری نہیں کرتی تھیں، بہت خوبصورت شعر کہتی تھی، اس نے بھی 2-3 نظمیں اس واقعے پہ لکھی۔ تو فراز نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ کیا نظم لکھی، اور ایک ایڈمیریشن تھی ذوالفقار علی بھٹو سے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں بولے، موچی دروازے میں بولے، نیشنل اسمبلی میں بولے، اس کے پاس حرف کی قدرت ہے۔ تو فراز نے حرف کا قتل جو نظم لکھی، آؤ جس عیسیٰ کو ہم نے سولی پر لٹکایا ہے، اس کے لہو لہان بدن پر بین کریں اور اشک بہائیں، فرض میں پورا اتر چکے اب قرض چکائیں، فرض میں پورا اتر چکے اب قرض چکائیں، اس کی کھڑاؤں وہ لے جائے جس نے صلیب اٹھائی تھی، خونی چادر اس کا حصہ جس کی آنکھ بھر آئی تھی، اور کانٹوں کا تاج ہے اس کا، اور کانٹوں کا تاج ہے اس کا، وہ یہ اس میں ہے جس کی آنکھ بھر آئی تھی، خونی چادر اس کا حصہ جس نے کیل لگائی تھی، اور کانٹوں کا تاج ہے اس کا جس کی آنکھ بھر آئی تھی۔ آؤ اب ہم سب عیسیٰ ہیں، لوگوں کو بتلائیں، مردوں کو ہم چھو کر دیکھیں اور کچھ اعجاز دکھائیں، لیکن اس کا حرف تھا سب کچھ، حرف کہاں سے لائیں۔ خٹک صاحب، وہ ایک ان کی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جب ہم محفل میں بیٹھتے تھے تو ایک یہ ٹھیک ہے کہ شاعری، لیکن ایک پشتونیت بھی بڑے غالب آ جاتی تھی، اگر کوئی ناگوار بات ہو جاتی تھی پھر سنتے نہیں تھے کسی کی۔ ایک آدھ میں نے محفل میں دیکھا نا، اگر کسی نے کہا کہ ہاں جی سنائیے تو وہ بڑے، تو آپ کا بھی کوئی اس طرح جو ایک تعلق دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک شاعر جسے ایک نرم گو ایک ہوتا ہے نا، اس کی لگتا تو یہ ہے لیکن ایک خودداری، غیرت، اور ایک جو میں نے کہا اسے ایک پشتونیت بھی کہیں کہیں غالب۔ جیسے میں نے عرض کیا، کوہاٹ وہ پشتو بولنے والے تھے، ہند کو پر بھی ان کو مکمل عبور حاصل تھا، اردو تو ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہی، فارسی جانتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کی شخصیت میں یہ سارے رنگ نمایاں تھے۔ مجھے جس نظم نے ان کا گرویدہ بنایا، کالج کے مشاعرے میں جب انہوں نے پہلی بار یہ نظم پڑھی جو درد آشوب میں پھر چھپ گئی، شکست، بارہا دل نے کہا مجھ سے کہ اے شعبد اگر، بارہا دل نے کہا مجھ سے کہ اے شعبد اگر تو کے الفاظ سے اصنام گری کرتا ہے، کبھی اس حسن دلارا کی بھی تصویر بنا جو تیری سوچ کے خاکوں میں لہو بھرتا ہے۔ بارہا دل نے یہ آواز سنی اور چاہا، بارہا دل نے یہ آواز سنی اور چاہا، مان لوں مجھ سے جو وجدان میرا کہتا ہے، لیکن اس عجز سے ہارا میرے فن کا جادو، اور یہ عجز وہ معجزے والا عجز ہے، لیکن اس عجز سے ہارا میرے فن کا جادو، چاند کو چاند سے بڑھ کر کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ میں نے اس وقت سنی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درد آشوب میں ان کی جو غزلیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اہم ہیں، اور ان کی نظموں اور غزلوں دونوں نے جو اس مرحلے پہ سامنے آئیں، ان کو ان کی شاعری کو ایک مسلمہ شاعری کا درجہ دیا، ان کو منوایا ایک طرح سے۔ اس کتاب کو آپ کو یاد ہے آدم جی انعام بھی ملا 1966 میں، اس وقت یہ بڑی انہونی بات تھی، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ شاعر، نان کنفارمسٹ،
اور اس کو یہ انعام ملے. ظاہر ہے کہ یہ ایسا جادو تھا جو سر چڑھ کے بولتا تھا. ان کی غزلوں میں ایک آشفتگی ہے, وارفتگی ہے, بے تکلفی ہے, اپنائیت ہے, اور دل سے نکلنے والی بات ہے جو دل میں اتر جاتی ہے. بلند آہنگ کے ساتھ غیر روایتی لہجہ ہے, اور مفہوم کی گہرائی اور گہرائی بھی موجود ہے, اور فرسٹ پرسن کے ذاتی تجارب ڈنکی کی چوٹ اعلان ہونے کے باوجود ان میں افاقیت ملتی ہے. ایسی افاقیت ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غزلوں میں حیرت انگیز خصوصیت ہر شعر کا شکل اور محتوا, فارم اور کنٹینٹ دونوں کے لحاظ سے اس قدر متاثر کن ہے کہ ہر شعر حاصل کلام لگتا ہے, اور آپ ایک شعر کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. مثلا رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ, کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ, تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ, پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و رہی دنیا ہی نبھانے کے لیے آ. خٹک صاحب, سینیٹر فریاد صاحب خٹک, سینیٹر شبلی, سینیٹر چودھری اعزاز حسن, یہ جو آپ اتنی سینٹ میں دیگر کرتے ہیں, اور برا زبانی کیوں نہ ایک شام کوئی سالگرہ کوئی برسی میں خانے سینیٹ میں اگر فراز صاحب کے لیے ہو جائے, اس کی آپ تجویز رکھیں. میرے خیال میں وہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے, وہ ڈسکشن ہوتا ہے, تو یہ 3 سینیٹر سے میں ضرور درخواست کروں گا, اور یہ سب کہیں گے کہ سینیٹ میں اگر ایک شام فراز صاحب کے ساتھ ہو, سب لوگوں کو آنے کی اجازت دے, ایک بات جو تاریخی واقعہ اور بات ہو جائے گی. جو بیرسٹر صاحب نے کہی, جو انہیں بھٹو صاحب کے بارے میں کہا تھا, یہ جتنے ہیروز اس وقت کے انقلابی ہیروز سولی پر چڑھے یا موت کا شکار ہوئے, چاہے وہ چی گویرا ہوں, چاہے وہ لوممبا ہوں, ان کو سب کا دکھ تھا, لیکن اس دکھ کا اظہار وہ اپنے انوکھے طریقے سے کرتے تھے. وہ مطلب لوگ مقتل میں اپنے ہاتھوں سے جس مسیحا کو دار کرتے ہیں, پھر اسی کی مراجعت کے لیے حشر تک انتظار کرتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں. کچھ لوگ یقین ایسے ہیں کہ جو شریک گفتگو فراز صاحب میں چاہوں گا, بلکہ یہاں اصغر ندیم سید صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور یہ کشور جی سے بات میں کیا کہوں کہ یہ تو سید صاحب سے دیجیے مائک بھائی ان کو پہلے, اور سوال کیا فراز صاحب کی باتیں ہی کریں گے, فراز صاحب کی کوئی یادیں ان کے پاس؟ میں صرف ان کے سینس آف ہیومر کی 2 باتیں کروں گا, جی کچھ نہیں مجھے کہنا. ایک دفعہ کشور ناہید اور ایک اور خاتون ان کے کمرے میں ہوٹل میں گئیں, اور کشور نے کہا بھائی جلدی سے سینڈوچ منگاؤ اور چائے منگاؤ. فون اٹھایا, کہا بھائی تھوڑی سی ریت لے آؤ, 2 وچز آلریڈی آئی ہوئی ہیں. پھر ایک دفعہ ایک مشاعرے میں, تو آپ نے سنا دیا, ایک مشاعرے میں حفیظ جلندری ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آخر میں ظاہرے آتے تھے تو کہتے تھے سامعین دیکھیں کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم ہو نہ ہو, تو ذرا سن لیجئے. فراز صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے جانے دیں حفیظ صاحب, ہر سال آپ یہی بات کرتے ہیں, کر کے تو دیتے نہیں. ایک دفعہ کیا ہوا, دلی میں ایک ہوٹل میں اور فراز صاحب ہم ٹھہرے ہوئے تھے. بہت سفر کیے میں نے فراز صاحب کے ساتھ, وہ واقعات نہیں سناتا. دلی کا واقعہ ہے کہ میرے پاس آئے, کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک انگریزی کی جرنلسٹ میرا انٹرویو لینے آ رہی ہیں, اور اتفاق سے میں نے غلطی سے وہی ٹائم ایک اردو کی جرنلسٹ کو دے دیا. تو اب کام یہ ہے کہ جو انگریزی کی جرنلسٹ ہے اس کی آواز سے لگتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے, اور اردو کی جرنلسٹ کا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا. تو آپ یہ کرو کہ اسی ٹائم پہ آؤ, اور جو اردو والی آئے تو اس کو لے کے تم نیچے چلے جاؤ اور چائے وائے پلاؤ. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب ٹائم پہ میں وہیں پہ موجود تھا, باہر کھڑا تھا میں, کہ اتنے میں پہلے انگریزی والی آ گئی. اچھا وہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, کم خوبصورت, یہ محتاط جملہ, میں نے انہیں جانے دیا. تھوڑی دیر میں جو اردو والی آئی وہ بہت خوبصورت تھی. الٹ ہو گیا حساب, میں ان کو لے کے نیچے چائے پہ چلا گیا. 10 منٹ گزرے, فراز صاحب آئے, کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ اردو والی ہیں. میں نے کہا یہی ہے. کہنے لگے آئیے آپ میرے کمرے میں آئیے. تو اس طرح کے فراز صاحب کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک ہندوستان سے آئی ہوئی خاتون تھی, ہم امریکہ میں تھے
اعتزاز صاحب نے آپنا کا ذکر کیا, ایک اور آپنا کے مشاعرے میں اکٹھے تھے, تو اکٹھے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو ایک خاتون بہت خوبصورت, بہت لمبا چوڑا قد, کہنے لگی یہاں احمد فراج صاحب کو دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا تو ہے, لیکن پتہ نہیں میں تمہیں بتاؤں کہ نہ بتاؤں. اچھا, اب وہ چلی گئیں, فراز صاحب نیچے ریسٹوران. میں نے کہا فراز صاحب ایک خاتون ہے جو احمد فراج کے نام سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. کہنے لگے اچھا انڈین ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیسی ہے؟ میں نے کہا ہے تو خوبصورت. کہنے لگے جلدی جاؤ کہیں وہ محسن احسان کے کمرے میں نہ چلی جائے. بہت شکریہ. اور کشور ناہید کے پاس میں چاہوں گا کہ آپ ہماری کشور آپا کے پاس نائب ہیں. کشور آپا, افضل خان بھی بیٹھے ہیں, اور مجھے یاد ہے جب فراز صاحب کا آنے کا مسئلہ ہوتا تھا تو افضل خان سے کہتے تھے بھائی کسی طریقے سے خان صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں پنڈی کے, ان کو ضرور جہاز تک بٹھال دیے, اور خان صاحب بٹھالتے تھے, بتاتے تھے. کشور آپا کے ساتھ مائک دیجئے. پاکستان کے سینئر جرنلسٹ, سینئر ترین ہندی کے نہیں, ہمارے تو استادوں میں سے افضل خان صاحب. مجاہد, میرے پاس تو 40 سال کی زندگی کے واقعات ہیں جو میں لکھ بھی چکی ہوں اپنی کتاب شناسائیاں رسوائیاں میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قربت جو تھی وہ اس دوستی کی تھی جو عورت مرد میں نہیں ہوتی, لیکن ہم دونوں برابر کے دوست تھے. اور جس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا اور ہمیں کال بک کرانی پڑتی تھی, تو رات کو 11 بجے کال بک کرانے کا مطلب ہوتا ہے یا فراز نے کال بک کرائیے یا میں نے کال بک کرائیے تازہ غزل سنانے کے لیے. یہ ہم لوگوں کا رشتہ سن 60 سے چلتا تھا. درداشوق, بالکل صحیح کہا خان صاحب نے, درداشوق اس کی وہ کتاب تھی جس سے اس کو بلندی پہ پہنچایا شہرت کی, کیونکہ اس کی ہر غزل اور ہر نظم جو تھی وہ کلاسیک کا درجہ رکھتی تھی. جو سب سے بڑی بات جو اس وقت نہیں ہوئی, جو بہت سے نوجوان بیٹھے ان کو معلوم ہونی چاہیے, کہ جب اس کو پکڑا گیا اور جیل میں ڈالا گیا تو اٹک کی جیل میں اس کوٹری میں ڈالا گیا جہاں روشنی بھی نہیں تھی, اور اس کے روشندان کے ذریعے سے اس کو ایک پلیٹ میں کچھ دے دیا جاتا تھا, کیونکہ وہ کہتا ہے یا مجھے پتہ چلتا تھا دلیا ہے یا دال ہے یا کیا ہے. تو 15 دن کے بعد جب ہم لوگوں نے, میں نے اور سیف الدین سیف صاحب نے اس کو پیش کروایا ہیپس کارپس کروا کے کورٹ میں, تو اس کا حلیہ اور بدن آدھا ہو چکا تھا. ڈر کے مارے نہیں, اس کو کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا. اور اس دن جسٹس اللہ صاحب صدارت کر رہے تھے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آج جتنے ادیبوں کو اکٹھا کر سکتی ہو کر لو. اور مجھے اتنا فخر ہے کہ قاسمی صاحب سے لے کے ہر ادیب اس ہال میں بھرا ہوا تھا, اور سب لوگوں کے سامنے فراز جس وقت آیا تو انہوں نے کہا فراز کیا تم نے یہ نظم لکھی ہے؟ تو انہوں نے فراز کہنے لگا تھا نہیں, تو ان کے فوراً سمجھ, انہوں نے کہا ہمیں نظم سے غرض نہیں ہے, ہمیں یہ غرض ہے تمہیں کیوں پکڑا گیا ہے. اور اس کے بعد اس کی رہائی کے احکامات کسی فوجی عدالت نے نہیں, جج نے دیے تھے. جس نظم پر فراز صاحب کی گرفتاری ہوئی بڑی اس نے شہرت پائی, اور ہم نے, مجھے یاد ہے سبت حسن صاحب کے گھر پہ جب سب لوگ موجود تھے, جب ہم نے فیض صاحب کا جشن منایا اور سنائی, اور شاید آج بہت ساری جشن لوگ ان کو, وہ تو لوگوں کو عموماً یاد ہے, بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ فراز صاحب کا جو مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا تھا اور کچھ اشعار بھول جاتے تھے تو لوگ پڑھتے تھے, وہ جو آپ نے سنا کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں, سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں, سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات کو جگنو ٹہل کے دیکھتے ہیں, سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبھی اس کی جو اب میں نے خان صاحب سے کچھ سن لو, خان صاحب کوئی تو تعلق ہے نا. خان صاحب ایک منٹ آپ کہیں, اور پھر میں نے کہا میں یہ ضرور چاہوں گا کہ محاصرہ جو اب بہت کم سننے آ رہی ہے ان پر اس تقریب کا احترام. افضل خان صاحب. فراز صاحب کی بہت سی باتیں ہیں, بذلہ سنجی کا اور برجستگی کا آپ نے ذکر کیا ہے. یہ گرفتاری کی باتیں ہو رہی تھیں, ان کو جب گرفتار کیا گیا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو جیپ میں بٹھا کے لے گئے تھے اور ایک گیسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا. تو سمجھ نہیں ان کو آتی تھی کہ میں کس جگہ ہوں. تو
تو وہ گارڈ باہر کھڑا ہوتا تھا. تو ایک دن وہ کہتے ہیں بالکل میں نے دیکھا کہ گارڈ جو ہے وہ اپنا بے خیالی میں کہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو وہاں میں نے فوجی لحاظ سے انداز سے میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا فوراً بتا دیا کہ فلاں جگہ ہے. حفیظ جلندری کا ذکر آیا تو وہ یہ 81 کی بات ہے, یہاں مشاعرہ تھا تو ظہور نظر بھی آئے ہوئے تھے وہاں بہاولپور سے. تو ہم لوگ گئے تو حفیظ جلندری بیٹھے ہوئے تھے. ظہور نظر نے پوچھا حفیظ کیا حال ہے تیرا؟ تو حفیظ کہنے کچھ نہیں قبر چ لتا نے. تو فراز بولے حفیظ تو نہیں مرنا تو سوکھ جانا. مجھے کہا جا رہا ہے ایک اور قصہ, جب ان ضیاء اللہ کے دور میں ان کو کلات بھیج دیا گیا تھا, ٹرانسفر کیا گیا تھا, تو وہ نہیں گئے. تو کیس انہوں نے کیا ایک ٹریبونل کے سامنے, جب تو غالباً نسیم حسن شاہ تھے جج. تو انہوں نے کہا فراز صاحب آپ کیوں نہیں کہ آخر بلوچستان آخر قائد اعظم بھی تو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ واپس کیسے آئے تھے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بڑی یادیں ہوں گی فراز صاحب کی, اور میں چاہتا ہوں کہ فراز صاحب کی نظم محاصرہ پر گفتگو ختم کی جائے کہ اپنے عہد کی اگر بہت بڑی نظم تھی, میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے, میرا قلم نہیں کاسا کسی سبق سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے, میرا قلم نہیں اس نقدن کی دست ہوس جو اپنے گھر ہی کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے, میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے, اور میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے, میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو امانت میرے ضمیر کی ہے, اسی لیے جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا, جبھی تو لوچ زباں کا زبان تیر کی ہے, میں کٹ گروں کہ سلامت رکھوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی ایزا نصیبیوں قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں وہ شاہد اس بات کے ہیں کہ احمد فراز کا قلم, اس کی شاعری, اس کی شخصیت وہ ختم نہیں ہوئی, اس کا سفر رائے گا نہیں گیا. شکریہ کوٹ, شکریہ احسان, اور شکریہ ان تمام لوگوں کا جو اس محفل میں شریک ہوئے. I would like to thank our honorable panelists, E'tizaz Ehsan, Shibli Faraz, Afrasiab Khattak, Saima Jafri, and our moderator Mujahid Barelvi for being here with us. Thank you so much. Shukriya.